شرائع صاحب، 3 مطالبات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی چاہتے ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی جوڈیشل کمیشن کے تھرو انویسٹیگیشن چاہتے ہیں۔ اب تیسرے مطالبے کو ہم نکال لیتے ہیں، سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں فرضی طور پہ، سیاسی جو قیدی ہیں ان کی رہائی والا معاملہ۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہوئے اس میں تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، یا اگر ہوتی ہے تو کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ حکومت ضد کرے کہ بھئی نہیں، یہ مطالبات جو ہیں یہ ماننے کے لائق نہیں ہیں؟ میرا خیال میں حکومت وقت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنے بیانیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے یقینی طور پہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کرانا بڑا لازم ہے، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت اور ان کے کارکنوں پہ اتنا بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں کہ جو ملک کی سلامتی کے لیے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خطرہ بن گئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے بھی آپ کو اس بات کا آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ جو ملزم ہے اس کو انصاف دیں اور پورا انصاف دیں، اور اس کو اتنا موقع فراہم کریں کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے، اور آپ کو بھی اتنا موقع ملے کہ آپ اس کا جرم ہے اس کو ثابت کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ان دونوں واقعات کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو ملک کے عدالتی نظام پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ معاملات فوجی عدالتوں میں ہم لے کے جائیں گے؟ اس ملک کی عدالتوں نے ماضی میں بھی پرائم منسٹرز کو بھی سزائیں دی ہیں، گویا کہ وہ نواز شریف ہوں، وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں۔ تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر آپ معاملات فوجی عدالتوں میں لے کے جائیں گے تو مجرمان کو سزا مل پائے گی، ادروائز نہیں مل پائے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر اس 26 کروڑ عوام کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے اور جرم ثابت کیا، اور دنیا کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی شخص پہ اگر الزام لگایا ہے تو ہم نے ان کو پورا موقع فراہم کیا کہ اپنی بے گناہی ثابت کریں، تو تب جا کے آپ یہ ان باتوں کو اسٹیبلش بھی کر پائیں گے، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ مجرم ہو تو ان کو سزا بھی دے پائیں گے۔ لیکن اگر آپ جس انداز میں لے کے چل رہے ہیں کہ 16 ماہ بعد جا کے اتنے بڑے سنگین جرم، بقول آپ کے کہ بہت بڑا سنگین جرم ہوا تھا 9 مئی کو، اور آپ نے اتنا ڈیلے کیا کہ 16 ماہ بعد جا کے کسی شخص کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے، اور اس دوران کئی ملزمان ایسے کہ جن کو بری کر دیا گیا، اور کئی ملزمان ایسے بھی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، اور عدالتیں آپ سے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کریڈیبل کوئی مستند قسم کی کوئی ایویڈنس لے کے آئیں جو ابھی تک پروڈیوس نہیں کی گئی، سوائے اس کے جو فوٹیجز اس وقت کی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ اس ملک میں عمران خان صاحب تک کہ جب 2013 کے الیکشن کے اوپر انہوں نے کہا کہ بڑا آرگنائز دھاندلی ہوئی، تو کمیشن بنا تھا، سپریم کورٹ کی نیچے کمیشن نے یہ بتایا تھا کہ ہاں یہ دھاندلی ضروری ہے بٹ آرگنائز نہیں تھی، تو سب نے تسلیم کیا، عمران خان نے بھی کیا، باقی نے بھی کیا، تو بڑا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ جو سول نافرمانی کی میری بہن ابھی بات کر رہی تھی کہ شاید کامیاب نہ ہو پائے، اور اس دوران ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں بجائے کم ہونے کے، تو میں سمجھتا ہوں ایک تو پاکستان کے اندر جو انفلیشن کا فیکٹر ہے، گویا کہ جو تارکین وطن ہے اب ان کے پیاروں کو یہاں پہ اور مزید پیسے چاہیے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، جو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے وہ حکومت وقت کی محبت میں یا ان کی کریڈیبلٹی کو دیکھ کے نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر بڑی ایک مستند اور بڑی ایک ایسی حکومت آئی کہ جو بڑی شفاف عمل کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر ملک کے اندر نہیں بلکہ ملک کے باہر تنظیموں نے بڑے شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ وہاں پہ کیا کیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ راولپنڈی کے کمشنر نے جو کہا تھا لیاقت چچا صاحب نے، کس طرح ہم نے راتوں رات جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا اور ہارے ہوئے لوگوں کو ہم نے کیسے جتوا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے، اس کے فیکٹرز اور ہیں، اور اگر آپ کرنسی کو اور زیادہ ڈی ویلیو کریں گے اس معاملے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو جو آپ کا ڈیٹ برڈن ہے، وہ کہ جو بیرونی قرضے آپ نے دینے ہیں ان میں کتنا بڑا اضافہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کا اگر آپ امپورٹس کو تو آپ کا ڈیل کر لیں گے، لیکن ملک کے اندر جو انفلیشن کا نیا طوفان آئے گا، ابھی تو لوگ بجلی اور گیس کے بل نہیں دے پا رہے اور ساتھ میں روٹی کا ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، تو اور کتنی زیادہ انفلیشن لے کے آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ
اسٹیبلشمنٹ کے پاس گویا کہ دینے کے لیے تو بہت کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے, کیونکہ حکومت وقت کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے. اب یہ وہ بات کھول کے کہہ نہیں سکتے, آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کسی کے اشارے کے اوپر سوری جی سب کچھ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بار بار انہی کی طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے آئیں, بات کریں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں, ٹھیک, تو میرا خیال ہے دس ہائی ٹائم کہ اب ہر دو فریق ہوش کے ناخن لیں اور ڈائلاگ ٹیبل کی طرف آئیں.